السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو ابھی قرآن کریم کی ایک مختصر سی صورت تلاوت کی ہے، سورۃ العصر، جو تلاوت کرنے میں بہت مختصر ہے لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے بہت جامع اور بہت تفصیل والی صورت ہے۔ اگر اس صورت کے مفہوم اور معنی کو ہم سمجھ جائیں اور اس پر عمل کرنا سیکھ لیں یا عمل کرنے لگیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پورے قرآن کریم کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ رکھ دیا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو اور قرآن کریم کی کوئی سورت، کوئی پارہ، کوئی صفحہ اس کے پاس نہ ہو اور وہ کامیاب ہونا چاہتا ہو، وہ ہدایت پر آنا چاہتا ہو، وہ اللہ کو پہچاننا چاہتا ہو، آخرت کو پہچاننا چاہتا ہو، دنیا کی زندگی کو پہچاننا چاہتا ہو، تو یہ محض ایک صورت جو سورۃ العصر ہے، یہ اگر یاد کر لے، اس کے مفہوم کو سمجھ لے، اس پر عمل کرنے لگے، اور بھی قرآن کریم کی جو دیگر صورتیں ہیں یا دوسرے پارے ہیں یا دوسرے صفحات ہیں، دوسری آیت ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنے جامع اور اتنے تسلی اور تفصیلی بحث اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کی ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے آج اسی صورت کا مختصر سا خلاصہ اور نچوڑ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس صورت میں کیا کلام فرما رہا ہے اور کیا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے گفتگو شروع کی اور قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ حکم دینا چاہتے ہیں، یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ زمانے کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، وقت کو ضائع نہ کرو، وقت کو فضول چیزوں میں خرچ نہ کرو، وقت کو قیمتی بناؤ، وقت کو اچھا بناؤ، وقت کو آخرت کے لیے استعمال کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اس لیے کھائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اگر کسی چیز کی قسم اللہ کھاتا ہے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے، یہ چیز اہم ہے، اس کو سرسری طور پہ مت لو، ہلکے میں مت لو، بلکہ اس کو سنجیدگی سے سوچو اور اس کی اہمیت کو سمجھو اور پھر اس پر عمل کرو۔ جیسے کہ اللہ نے رات کی قسم کھائی، دین کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، شہر کی قسم کھائی۔ یہ اس لیے کھائی ہے تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شہر کی بھی ایک قیمت ہے، ایک وقات ہے، انجیر پھل کی بھی ایک قیمت ہے، اس کی ایک وقات ہے۔ ایسے ہی زمانے کی ایک قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کی قدر کرنا سیکھو، اس کو ضائع نہ کرو فضول چیزوں میں اور فضول کاموں میں۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، غور کریں، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا معائنہ کریں، حساب لگائیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فضول چیزوں میں ہمارا وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے، فضول کاموں میں، لا یعنی باتوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام اور مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بیکار اور فضول چیزوں سے بچتا ہے۔ مسلمان فضول کاموں میں اپنے کو نہیں لگاتا، ایسے کام میں نہیں لگاتا جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو لگاتا ہی نہیں ہے۔
اور اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے تو ہر جگہ پر اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جو وہ وقت لگا رہا ہے وہ وقت یا تو دین کے لیے نفع مند ہو یا دنیا کے لیے نفع مند ہو۔ جتنی بھی اسلام کی تعلیم، وہ چاہے معاشیت سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو، اور ایمانیات سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، سماجیات سے متعلق ہو، سیاست سے متعلق ہو، جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں یا اسلامی پیغامات ہیں وہاں پر اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا کہ اس کا وقت فضول چیزوں میں نہ لگے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں، والعصر، تو یہاں پر زمانے کی اہمیت کو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم 30 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، ابھی ہم بالغ ہو رہے ہیں، ابھی ہم نیا سال شروع کر رہے ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، تو ہم ایک غور کریں کہ ہماری عمر کن چیزوں میں لگ رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرے گا ہمارے عمر کے بارے میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا عمر کے بارے میں کہ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَبْلَى وَفِيمَا أَفْنَى وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَى، کہ یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں ایک زندگی دی، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، 100 سالہ جوانی دی، اس زندگی کو تم نے کہاں پہ لگایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چیزوں کی قسم کھاتا ہے تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو آگے کا جو مضمون آ رہا ہے وہ مضمون بہت اہم ہے۔ تو اپنی بات کو اللہ شروع کرتا ہے کسی ایسی چیز سے قسم کھا کر۔ یہ دنیا والوں کا بھی دستور ہے کہ جب وہ کسی بات کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر قوت ڈالنا چاہتے ہیں تو قسمیں کھاتے ہیں، بہت ساری قسمیں کھاتے ہیں، اور پھر قسم کھانے کے بعد وہ جو اہم بات ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کرتے ہیں، انسان بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں جو مضمون بتانا چاہتے ہیں تو اس مضمون کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس سے پہلے قسم کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر قسم کھائیے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آگے جو آنے والا مضمون ہے یہ مضمون بہت اہم ہے، بہت جامع ہے، اور اس کو دھیان سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کیا مضمون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس سے پہلے إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ مضمون یہ بیان کر رہے ہیں کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، ناکام ہے، نامراد ہے، کوئی کامیاب نہیں۔ دیکھنے میں لگتے ہوں گے انسان کامیاب ہے، ترقی میں ہے، بہت آگے بڑھ رہا ہے، بہت کما رہا ہے، بہت خوشیاں ہیں اس کے گھر میں، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ دنیا کے سارے انسان، وہ چاہے کسی بھی ملک میں بسنے والے ہوں، عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، عراقی ہوں، عمانی ہوں، افغانی ہوں، کہیں کے بھی ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاں کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر 4 صفات موجود ہیں، جو 4 صفات کے حامل ہیں، جو 4 صفات کے متحمل ہیں، جو 4 صفات پر عمل پیرا ہیں، جو 4 صفات کو اپنی زندگی سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی نظر آ رہے ہیں، جس حالت میں بھی نظر آ رہے ہیں، وہ اصل میں ناکام ہیں۔ چونکہ ہم اور آپ جب دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے یہاں کامیابی کا تصور دنیا کی کامیابی کا تصور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے سامنے کوئی مضمون بیان کرتا ہے تو اللہ کے یہاں جو کامیابی کا تصور ہے، ایک بندے کے کامیابی کا تصور ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا تصور ہوتا ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو یا کامیاب ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دونوں تصور اللہ کے یہاں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا کی خوبی بھی عطا کر، آخرت کی خوبی بھی عطا کر، دنیا کی کامیابی بھی عطا کر، دنیا کی
ناکامی سے بچا لے اور آخرت کی کامیابی عطا کر اور آخرت کی ناکامی سے بچا لے. یہ دونوں باتیں ہمیں بتائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہاں کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی ناکام ہے اور اس کی آخرت بھی ناکام ہے. اور پھر جب آگے کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ 4 صفت والے لوگ ایسے ہیں جو کامیاب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. لیکن چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، بستے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ جو دنیا میں کامیاب ہو گیا، جو اچھے جاب پر لگ گیا، جو اچھا گھر بنا لیا، جو اچھا پیسہ جمع کر لیا، جو اچھا پوجی پٹے والا ہو گیا اور پوجی بٹے والا ہو گیا، اور جو خاندانی ہیں اور جو کمال والے ہیں اور جو جمال والے ہیں اور جو مہارت والے ہیں، جو علوم والے ہیں، جو فنون والے ہیں، جو سیادت والے ہیں، جو قیادت والے ہیں، جو سرداری والے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے. یہی تصور ہے ہمارے یہاں کہ جن کے یہاں دولت کا ریل ٹھیل ہو، جن کے یہاں روب ہو، دبدبا ہو، سیادت ہو، کرسی ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کامیاب، بہت باوقار، بہت باعزت انسان ہے، بہت کامیاب انسان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو تصور ہے اور مسلمانوں کے یہاں اور اسلام کے یہاں جو کامیابی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، پہلا کہ وہ ایمان والا ہو، وعملوا الصالحات، دوسرا یہ کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو، وتواصوا بالحق، تیسرا یہ کہ وہ حق بات کرنے والا ہو، وتواصوا بالصبر، چوتھا یہ کہ وہ مصیبت پر صبر کرنے والا ہو. یہ 4 صفات جن کے اندر ہے وہ کامیاب ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے. یہ سورۃ العصر کا مضمون ہے، جس مضمون سے پہلے اللہ قسمیں کھاتا ہے اور قسم کھانے کے بعد اس مضمون کی اہمیت کو بتاتا ہے. اور کیا بتا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. وہ دیکھنے میں چمک دمک لگ رہی ہے، دیکھنے میں زمین جتھا لگ رہا ہے، دیکھنے میں خوشیاں لگ رہی ہیں، دیکھنے میں مال و دولت لگ رہا ہے، دیکھنے میں عزت عہدہ لگ رہا ہے، دیکھنے میں علم ہنر لگ رہا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس عمل صالح ہے، جس کے پاس حق بات کہنے کی طاقت ہے، جس کے پاس صبر کرنے کی قوت ہے، وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ سب خسارے میں. تو صحیح بات یہی ہے. رہی بات ہماری اور آپ کی دنیا کو دیکھنے اور کامیابی کی تصور کی، تو ہم اندر کا حال نہیں جانتے. جن لوگوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ برانڈڈ کار پہ چڑھ رہے ہیں اور سر سے لے کر پیر تک سونا لدا ہوا ہے. کوئی خاتون ہے کہ ان کی بیویاں سر سے لے کر پیر تک سونا پہنے ہوئی ہے، سونے سے لدے ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت کامیاب انسان ہے. دیکھو اپنی بیوی کو اتنا سونا چاندی پہنایا ہوا ہے اور بہت قیمتی کار پہ گھوم رہا ہے، بہت قیمتی اس کا بنگلہ ہے، رہائش اور آسائش کی ساری چیزیں موجود ہے، بڑے پیمانے پر اس کا بزنس ہے، بہت بڑا حلقہ ہے، بہت زمین جائیداد ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اندر کی حالت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو کبھی کبھار، اور یہ صرف جیب کی باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے کہ ان لوگوں کو کبھی کبھار نیند کے لیے نیند کی گولیاں اور انجیکشن لینی پڑتی ہے. اندر کی حالت یہ ہے. آپ پتہ کر لیجئے بڑے بڑے بزنس مین سے، بڑے بڑے مالداروں سے، ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، گھر میں ہر چیز کی فراوانی ہے، پیسہ بے شمار ہے، گن نہیں سکتا ہے آدمی، گھروں کی کمی نہیں، گاڑیوں کی کمی نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے. لیکن ان کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، نیند نہیں آتی، گولیاں لینی پڑتی ہے، ڈاکٹر کو ہمیشہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے. اور ہمیں جب اس کی چمک دمک دکھتی ہے، جب ہم اس کا گاڑی بنگلہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت کامیاب انسان ہے. لیکن اندر سے تو وہ کھوکھلا ہے، اتنا کھوکھلا ہے کہ ایک ٹیبل پر اگر بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تینوں ایک دوسرے اور تیسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا کھوکھلا ہے. گھر کا نظام، گھر کا سسٹم، اتنی نفرت ہے میاں بیوی کے درمیان. میں اس بیوی کی بات کر رہا ہوں جس کی بیوی سونے سے لدی ہوئی ہے، سر سے لے کر پیر تک، لیکن وہ بیوی اپنے شوہر سے 6 مہینے تک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا پیٹھ دکھا کر جاتی ہے، شوہر بات نہیں کر رہا ہے اس سے. اتنی نفرت اندر پل رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے نا کہ ان الانسان لفی خسر،
جب ہم اس کو مشاہدات کرتے ہیں، اس کو جب ہم تجربہ کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، جب لوگوں کا کمپلین اور شکایت سنتے ہیں، اور جب لوگ جو ہے اپنی مصیبت اور پریشانیاں بیان کرتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لگتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اصل سکون جو ہے وہ ہے اطمینان قلب، دل کا مطمئن ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی، ہمیں یہ بتایا کہ لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی عن النفس، کہ مالداری یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت کی ریل ٹھیل ہو، یہ مالداری نہیں ہے کہ جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کو مالداری نہیں کہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ، جس کا دل بے نیاز ہے، جس کا دل مطمئن ہے، جس کے دل میں سکون ہے، کہ وہ بوریے پر سوتا ہے، دال روٹی کھاتا ہے، لیکن سکون آرام کی میٹھی نیند سوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کو کوئی ڈپریشن نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ، کہ اصل تو دل کی بے نیازی، دل کا اطمینان، یہ مالداری ہے، اس کا نام مالداری. پیسہ جمع کر لینا، پیسے کا انبار جمع کر لینا، یہ مالداری نہیں ہے. تو اس آیت سے بھی ہمیں یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے قرآن کریم کے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گرچہ ہمیں وہ کامیاب دکھتے ہوں ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، جو ہمارا نظریہ ہے. چونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر دولت ہے تو کامیاب، اور اگر عہدہ ہے تو کامیاب، زمین جائیداد ہے تو کامیاب، خاندان ہے تو کامیاب، شہرت ہے تو کامیاب، مالداری ہے تو کامیاب، علوم فنون ہے تو کامیاب. یہ ہمارا نظریہ سوچنے کا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ دل بے نیاز ہو، دل کے اندر اطمینان ہو، آدمی بغیر ٹینشن کے، بغیر ڈپریشن کے زندگی گزار رہا ہو، وہ کامیابی ہے. اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو، غور سے سنو، کہ تم جو یہ سوچتے ہو کہ دنیا کی آسائش اور آرائش اور چیزوں میں، مالداری میں، اور دنیا کی جو رمق ہے، چمک ہے، اور دنیا کی جو رعنائیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہمارا دل لبھتا ہے، کھنچتا ہے، اس کی طرف ہم جاتے ہیں، اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے اطمینان مل جائے گا، سکون مل جائے گا، اور اس سے تم کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، اس سے کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا. تو یاد رکھو، تم چاہے جتنی بھی دولت جمع کر لو، تم چاہے جتنی بھی آسائش کی چیزیں جمع کر لو، پوری دنیا اپنی مٹھی میں کر لو، لیکن دل کے اندر اطمینان تو اللہ کے خزانے سے ہی آئے گا، اللہ کا نام لینے سے ہی آئے گا، اللہ کو یاد کرنے سے ہی آئے گا. دل بے چین جو رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، ہر چیز موجود ہے، آدمی سیٹل ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین ہے، کہیں دل نہیں لگتا، بے قراری ہے، تڑپ رہا ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، سکون نہیں ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی اس کے پاس اس کے پاس علاج بھی کروا رہا ہے، لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے، دل کا دورہ پڑ رہا ہے بار بار. تو سکون کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے نام میں، اللہ کے یاد سے، اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے، اللہ کی سمادانیت کو قبول کرنے سے، اللہ کی طاقت کو قبول کرنے سے. یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو غلام بنا دینا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے حکم کے ہم غلام ہیں، تو جو کہے گا وہی صحیح ہے، وہی ہم کریں گے. یہ ہے ایمان. الا الذین آمنوا، ایمان کا یہ مطلب جو ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان کے گھرانوں میں پیدا ہو گیا، جو آدمی کلمہ پڑھ لیا، جو آدمی عید منا لیا، جو آدمی بقرعید منا لیا، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھ لیا اور جمعہ کی نماز پڑھ لیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن بندہ ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اور اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے. یہی ہمارا تصور ہے. ایمان اس کو نہیں کہتے. قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری موت ہو تو ایمان پر تمہاری موت ہو، اور موت آدمی کی ایمان پر اسی وقت ہوگی جب کہ وہ ایمانداری والی زندگی گزارے گا. یہ طے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے ہر لمحے
ہر سیکنڈ، ہر آن اور ہر مرحلے میں، ہر میدان میں ہمیں ایمانداری کے ساتھ ایمان والا بن کر عقیدے کو پختہ بنا کر زندگی گزارنا ہوگا، اور یہ مان کر چلنا ہوگا کہ ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، ساری کائنات پر اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے ہم غلام ہیں۔ اللہ جو جب جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ہم چاہ بھی لیں تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ ایمان ہے۔ ہماری ڈگری کسی فائدے کی نہیں ہے، ہمارا وقار کسی فائدے کا نہیں ہے، ہمارا علم کسی فائدے کا نہیں ہے، ہمارا عہدہ کسی فائدے کا نہیں ہے، ہماری نفسانیت، ہماری شخصیت کسی فائدے کی نہیں ہے، جب تک کہ اس میں اللہ کا تعاون، اللہ کا حکم شامل نہ ہو۔ اس کا مطلب ایمان ہے۔ تو اکڑ، گھمنڈ، تکبر، بڑکپن اور اپنے آپ کو بڑا بتانا کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اور میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے صفت کبریائی کے ساتھ آپ چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الکبریاء ردائی، کہ بڑکپن، تکبر، کبریا یہ میری چادر ہے، یہ میرا وصف ہے، یہ میری صفت ہے، یہ میرا حق ہے، اس میں کسی بندے کو شامل ہونے کا حق نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کرتا ہوں اور میں وہ کرتا ہوں، اور میں یہ کر سکتا ہوں اور میں بدنام کر سکتا ہوں، میں عزت دے سکتا ہوں، میں ذلیل کر سکتا ہوں، میں ناکام کر سکتا ہوں، میں تم کو فائر کر سکتا ہوں، میں تم کو ہائر کر سکتا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اللہ کی قبضہ قدرت میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، شہنشاہیت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، غربت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ بہرحال میرا موضوع جو ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس صورت کے اندر، یہ مختصر سی صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی کا راز بتانا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم کامیاب اگر بننا چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے بہت آسان سا فارمولہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ دماغ لگانے کی، بہت زیادہ انتھک کوشش کرنے کی اور پہاڑ پر چڑھنے کی، پہاڑ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت آسان سا فارمولہ ہے، کوئی بھی یاد کر سکتا ہے۔ کیا فارمولہ ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ پہلی صفت اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اور یہ ایمان رسمی ایمان نہیں، آدھار کارڈ پر جو مسلمان والا نام آ گیا وہ والا ایمان نہیں، یا صرف شیر خرما اور گوشت کھانے والا ایمان نہیں، یا صرف جمعہ کی نماز اور جو ہے سال میں ایک مرتبہ عید اور بقرعید اور محرم منانے والا ایمان نہیں، بلکہ ایمان کا مطلب یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایسا ایمان جیسا کہ صحابہ کا ایمان تھا، کہ صحابہ کے ہاتھ میں اگر ایک طرف جنت رکھ دیا جائے، ایک طرف جہنم رکھ دیا جائے، اور پھر پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کے اندر کسی چیز کی کمی آئی ہے کیا، کسی چیز سے تم ڈر گئے ہو، یا کسی چیز کا رعب تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے، صحابہ کبھی حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ آج تو ہم 2 کوڑیوں پہ بک جاتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ تھوڑا سا پیسہ مل گیا اور تھوڑی سی فیسلٹی مل گئی، تھوڑی سی لالچ کوئی دے دیا، تھوڑا کوئی ہمیں خریدنے کی کوشش کیا، ہم بک جاتے ہیں، ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے دنیا کی دولت رکھی گئی، حسین سے حسین عورتیں رکھی گئی، دنیا کی حکومت رکھی گئی، دنیا کی سلطنت رکھی گئی، سپر پاور طاقت ان کے سامنے آئی، ایمان کے مقابلے میں انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ایسا ایمان چاہیے، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ دوسری صفت ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اگر میں ایمان پر ہی بات کرتا رہوں تو وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ بس آپ اتنا سمجھیے کہ ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کلمہ کے تقاضے اور مطالبے کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اور کلمہ کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر دل سے یقین کرنا ہے، اور پوری زندگی عمل میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو اپنانا ہے۔ پوری زندگی ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، ایک سیکنڈ بھی غفلت نہیں برتنا ہے، ایک سیکنڈ بھی سونا نہیں ہے غفلت سے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے،
جو اپنے عقیدے سے پھسلتے نہیں ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس والا عقیدہ نہیں رکھتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ جیسا ماحول اسی میں ڈھل جاؤ، یہ دنیا داروں کا ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ جیسا ماحول دیکھو ویسا ڈھل جاؤ۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو اٹل ہے، پتھر کی لکیر ہے، جمع ہوا ہے، ایک جگہ سے ہلنے والا نہیں ہے۔ وہ عقیدہ ہے کہ ہم حالات سے لڑیں گے لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، مصیبت سے لڑیں گے، مصیبت کا سامنا کریں گے لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، ایمان کو ڈگمگ ہونے نہیں دیں گے، متزلزل ہونے نہیں دیں گے، ہلنے نہیں دیں گے، اپنے عقیدے سے اور اپنے ایمان سے کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جیسا دیس ویسا بھیس، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا مقولہ بھی نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ بھی نہیں ہے۔ تم اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کا ایک مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ پختہ ہو، اتنا پختہ ہو کہ طوفان بھی اڑا نہ سکے، اتنا پختہ ہو کہ آگ بھی جلا نہ سکے، اتنا پختہ ہو کہ پانی بھی ڈبو نہ سکے، اتنا پختہ ہو کہ بندوق کی گولی اور توپ کے دہانے پر ہمیں رکھا جائے اور چلاتی ہوئی دھوپ میں ہمیں گھسیٹا جائے اور گرم تیل میں ہمیں رکھا جائے تو ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو، ہمارا ایمان ہلے نہیں، اتنا پختہ ہو۔ آج تو چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ صبح کو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان صبح کو مسلمان رہتا ہے اور شام کو غیر مسلم ہو جاتا ہے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان اس کے پاس نہیں رہتا۔ صبح کو ایمان رہتا ہے، شام کو ایمان نہیں رہتا، روز اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ خیر دوسری صفت دیکھیں کامیابی کے لیے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل کا مطلب کیا ہے؟ نیک عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح پڑھتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، اللہ کو یاد کرتے جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے نیک عمل کا۔ ہر عمل سنت کے مطابق ہو، یہ نیک عمل ہے۔ ایک آدمی اپنے حساب سے ڈیزائن کر لے کہ نہیں ہم کو اللہ ہی اللہ کرنا ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، تلاوت ہی کرنی ہے، لیکن اس میں طریقہ میرا ہوگا، اس میں کام میرا ہوگا، اور اپنی طرف سے وہ بڑھاتا جائے، گھٹاتا جائے، اور عبادت کے اندر بھی بڑھا رہا ہے، گھٹا رہا ہے، اعمال میں بھی بڑھا رہا ہے، گھٹا رہا ہے، یعنی دین کے نام پر ہی کام کر رہا ہے، یا تو کوئی چیز اس کو بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے، تو یہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، عین سنت کے مطابق ہو، سنت سے دائیں بائیں نہ ہو، ایک انچ ادھر ادھر نہ ہو۔ اس لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک مقولہ بیان کیا ہے فارسی میں، شعر ہے کہ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ ایک آدمی دیکھنے میں ولی اللہ لگتا ہے، متقی لگتا ہے، بہت دیندار لگتا ہے اور بہت سمجھدار لگتا ہے، بہت عبادت گزار لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اس کے راستے نبی کے راستے کے خلاف ہے۔ گرچہ ہمیں دنیا میں ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، یہ دین کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگ اس کے مرید ہیں اور لوگ جو ہے اس کے ایک حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، گرچہ ایسا دکھتا ہے، شعر کے اندر ہے کہ پیغمبر کا راستہ اس میں نہیں ہے اور پیغمبر کا طریقہ اس میں نہیں ہے، تو وہ نبی کے راستے پر صراط مستقیم پر کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی ایسا کرے کہ جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ آذان دینا، یہ تو آذان کے اندر اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک آدمی آذان دیتا ہے اور آذان دینے سے پہلے جو ہے ایک درود پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے۔ اب وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ دیکھو ہم آذان دینے سے پہلے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی شرک بھی نہیں ہے، اس کے کسی طرح کا کوئی قباحت بھی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اور محمد الرسول اللہ پر لاکھوں درود و سلام، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کون سی برائی ہے اور اس کے اندر کون سی قباحت ہے اور اس کے اندر کون سا گناہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، گرچہ کہ آپ اللہ اکبر ہی بول رہے ہیں، گرچہ کہ آپ اللہم صلی علی ہی بول رہے ہیں، لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے کہ اذان دینے سے پہلے تم درود و سلام پڑھو، اس لیے یہ بدعت ہے۔ تو عمل صالح ہونے کے لیے سنت پر ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہمیں سنت سے بہت ہم کو بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، سنت کو اپنانے میں ہم اندر سے بہت بوجھل پن محسوس کرتے ہیں، اور کوئی نیا طریقہ ہو، لبرل طریقہ ہو،
اسی طریقے سے مغربی تہذیب کا تراشا ہوا طریقہ ہو، اس کو اپنانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو نبی ہمارے لیے گائیڈ لائن دیتے ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، جو ہمارے لیے ماڈل ہیں، جنہوں نے ہماری شریعت بیان کیا ہے، طریقہ بیان کیا ہے، جنہوں نے شریعت کا ایک ایک بال اور شریعت کے ایک ایک کھال کو کھول کر رکھ دیا، اور جنہوں نے سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، جینے کا طریقہ، مرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ تک بیان کیا ہے، اس طریقے کو اپنانے میں ہمیں فخر محسوس نہیں ہوتا ہے، یا ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت میں نورانیت ہے، ہر ایک سنت کے اندر روح کا اٹیچمنٹ ہے، جسمانی اٹیچمنٹ ہے۔ آدمی کر کے تو دیکھے کہ ایک ایک سنت اگر اپناتا ہے تو اس کے روح کو سکون ملتا ہے، اس کے جسم کو سکون ملتا ہے۔ لیکن ہمیں لبرل طریقہ اپنانے میں خوشی ہوتی ہے، دکھاتے ہیں، اسٹیٹس ڈالتے ہیں، لیکن جب نبی کی سنت کی بات آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ فرسودہ ہے، پرانے خیالات کے لوگ ہیں، قدیم زمانے کے لوگ ہیں، یہ جو ہے کرتے پیجامہ، داڑھی، ٹوپی، جبہ، امامہ سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، مسجد سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں، ان کا اعتراض ہے۔ تو جو نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، جن کی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ ایسے فتنے کے دور میں، جس فتنے کے دور میں کوئی کسی کا سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر جگہ لڑائی جھگڑا ہوگا، ہر جگہ فتنہ فساد ہوگا، ہر آدمی ایک دوسرے پر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ وہ دور ہے۔ اس دور میں اگر کوئی نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا، اور ایک شہید کا قطرہ، ایک خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تیسری صفت، وہ لوگ جو حق بات کرنے والے ہیں، اس کی تفسیر رہ گئی۔ چوتھی صفت، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں مصیبت پر، اس کی بھی تفصیل اور تفسیر رہ گئی ہے، اگر کبھی موقع ملا تو اس کی بھی تکمیل ہم کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔